يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام رمضان سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رؤیت الہلال۔ رؤیت الہلال یعنی چاند کا دیکھنا، دا مون سائٹنگ۔ ماہ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، اور اسی طرح اگر ماہ رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو ماہ رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، یعنی شک کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث ہمارے پاس متفق علیہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی بشارت دی تھی اور بڑی عظمت ان کی بیان کی، اور ان سے بے شمار روایات جو ہے وہ موجود ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر اس مہینے کا اختتام نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، چاہے وہ ماہ شعبان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو یا ماہ رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو، دونوں حالتوں میں 30 دن پورے کر کے اس کا اختتام کیا جا سکتا ہے یا ماہ صیام کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا چاند سے پہلے کہ اگر مطلع ابر آلود رہے تو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آتے ہیں، جب چاند دیکھ لیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریباً تمام طرح کے آداب سکھائے ہیں۔ اس میں چاند دیکھنے، رؤیت الہلال کے آداب بھی شامل ہیں کہ جب چاند دیکھیں، دا مون سائٹنگ، کہ چاند دیکھنے کے بارے میں کیا آداب ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں یہ کہا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا سنن ترمذی میں موجود ہے اور حسن حدیث ہے یہ۔ ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأی الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھنے کے جو آداب بتائے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما
ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते थे, ये रमज़ान के साथ ज़रूरी नहीं है, जब भी आप नया चांद देखें तो उस वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहिल्हु अलैना बिल जुम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, रवाहु तिरमिज़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि या इलाही, ये चांद अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद, मेरा और तेरा रब जो है वो अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी मुसलमानों को शक व शुबे में नहीं रहने दिया। इस हदीस के आखिर में जो आपने कहा कि रब्बी व रब्बुकल्लाह, कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चांद की परस्तश करते थे, चांद की पूजा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के इस शुबहे को ख़त्म करने के लिए ये हमें बता दिया कि चांद जो है इसका तुलू और गुरूब होना जो है ये इसके इख्तियार में नहीं है, बल्कि इसका और मेरा रब जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब करीम है, अल्लाह ताला है। ये था चांद देखने के आदाब। अब हम देखते हैं कि बादल की वजह से शव्वाल का चांद दिखाई ना दे और रोजा रख लेने के बाद हमें मालूम हो कि चांद नजर आ गया है, तो क्या करना चाहिए। हदीस हमारे पास मौजूद है सही सुनन अबी दाऊद लिल अलबानी रहमतुल्लाह की, और हदीस का नंबर है 1026। इस हदीस में क्या है? इस हदीस में यह है कि अगर मतला अबर आलूद हुआ और बादल की वजह से शव्वाल का चांद जो है वो दिखाई ना दिया और रोजा रख लिया और बाद में पता चला कि चांद नजर आ गया है, तो ऐसी हालत में रोजा जो है वो खोल देना चाहिए, रोजा इफ्तार कर देना चाहिए उसी वक्त जब पता चल जाए कि चांद नजर आ चुका है। ये हदीस जो है सही सुनन अबी दाऊद लिल अलबानी रहमतुल्लाह में मौजूद है और हदीस का नंबर है 1026। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।